یہ سلمان اکرم راجہ کو کیا ہوا؟ اچھے بھلے چلتے چلتے یہ کدھر جا رہے ہیں؟ پٹڑی سے کیوں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان اکرم راجہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بہت پروفیشنل لائر ہے. پالیٹکس میں اس کی ایک پہلی دفعہ اس نے ایک مطلب انٹری ڈالی، اور سخت وقت میں، مشکل ٹائم پہ، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی اس وقت میں کہ مطلب جو اسٹیٹ کی جبر ظلم بھی ہو، پھر جو ہے نا بہت بڑی پارٹی بھی ہو، ان کے اندر بھی بڑے مسائل ہوں، تو اس موقع پہ جو ہے نا پارٹی کو چلانا بہت مشکل کام ہے. تو اس نے بہت اچھی طریقے سے چلایا، اپنے کیپیسٹی کے مطابق جتنا کر سکتا کر رہا. ڈیفینیٹلی وہ ایک تو لائر ہے، اس کی جو وکالت ہے وہ بہت بری طرح جو ہے نا متاثر رہی ہے. ہمارا تو خیال تو اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے وکالت کو. نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے ٹائم ہی نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے ابھی اس کے بیچارے اس کے اوپر خود اتنے پرچے ڈالے گئے ہیں کہ اس سے پریشان ہے، کیونکہ وہ تو اس قسم کا نہیں ہے نا. ایک تو پروفیشنل لائر ہے، وہ ایک اور چیزوں کو وہ دیکھتا ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لے گا. ہوپ فلی اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ذکر بھی کر رہے ہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا جو اب مجھے دو ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے، اور پتہ نہیں. تو اندرونی آپ کے معاملات سے پارٹی کے ٹھیک نہیں ہے. بیرونی پر بھی آتے ہیں ابھی ہم، لیکن اندرونی ٹھیک، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو گیپ آ گیا نا، جو لیڈرشپ گیپ آ گیا ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز میں جب کرائسس ہوتی ہے تو اس قسم کی سچویشن آ جاتے ہیں. اور چونکہ اس وقت ایک ہی لیڈر پر سب کا اتفاق ہے، وہ عمران خان ہے. تو جو سچویشن ہے اس وقت ہمیں بہت صبر سے، تحمل سے چیزوں. لیڈر ہے نا، میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ہیں، بیرسٹر گوہر ہے، یہ لوگ ہیں نا، اسمبلی میں بھی لوگ موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں آپ کا مین لیڈر اندر ظاہر ہے، لیکن سیکنڈ ٹیئر تو سنبھالا دیا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ سنبھالا نہیں دیا ہوا. تو یہ فیصلے کرنے کا مرکز کہاں پہ ہے، کہاں پہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پولیٹیکل کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہے، اور خان صاحب نے جو ابھی ایون اب اس نے اپنا فیصلہ جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تو کسی صورت میں وہ ہمیں سیٹ نہیں دیں گے. وہ پہلے ابھی اس کی جو رگنگ کی ٹیکنیکس بھی چینج ہو گئے نا. پہلے یہ رگنگ کرتے تھے، وہ 47 کو جو ہے نا آخر میں آ گیا. ابھی یہ ایڈوانس پہ کرتے ہیں. ایڈوانس میں کیسے؟ ایڈوانس میں یہ کرتے ہیں مطلب کے طور پر کہ 20,000 اور 30,000 40,000 وہ جو ہے نا پہلے سے ہی تقسیم کر لیتے ہیں. وہ جو ادھر نیچے جو اس کے آفیسرز ہوتے ہیں لیکن وہ اس میں وہ کاؤنٹ کرتے. تو یہ تو اس وقت اسمبلی نہ لڑنا، پھر آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو اس لیے تو خان صاحب کہتا ہے کہ نہ لڑو. انہوں نے کہا لیکن آپ کی کمیٹی نے چینج کر دیا. نہیں، خان صاحب نے پھر بھی کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ہے نا پولیٹیکل کمیٹی اس کے اوپر لاجک سے بات کریں، اور لاجکلی مجھے بتائے کہ تم کیوں چاہتے ہو. تو میں مطلب اس کے اوپر نہیں ہوا کہ آپ نے فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں کسی طور پر جو ہے نا وہ خالی نہیں رکھنی چاہیے. جو بھی ہو، جس طرح بھی ہو، وہ ہمیں سیٹ دے نہ دے، لیکن ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ایک بانا ملتا ہے، ورکر موبلائز ہوتے ہیں. اس کا یہ بندے نکال لیتے ہیں نا، آپ شو کرتے ہیں، بھلے وہ آپ کے اور ابھی تو اسمبلی ویسی ارریلیونٹ ہو گئی. اسمبلی کون سی اسمبلی ہے؟ پارلیمنٹ کون سا پارلیمنٹ ہے؟ وہ تو شروع سے بھی کمزور ہو گئی ہے اس وقت. تو پھر استعفیٰ دے دینا. نہیں، استعفیٰ کی ہم نے ایکسپیرینس کی ہے استعفی کی، اور وہ استعفی کی ایکسپیرینس ہم نے کی. یعنی وہ اچھا نہیں تھا نا. دیکھو، میں بتاتا ہوں نا، سب سے پہلی بات کیا ہے. ایک ہوتی ہے مورلٹی. جب آپ کے ملک میں مورل گراؤنڈ کو کوئی سیریس لیتا تو پھر بسم اللہ. آپ کی آئین کو کسی نے سیریس نہیں لیا. یعنی جو الیکشن، جو پنجاب کا الیکشن یا خیبر پختونخوا کا الیکشن، کنسٹیٹیوشن کیا کہتی ہے؟ کوئی آئین کا پرواہ نہیں کیا. آپ سیلیبریٹ عمران کی بیل کو اتنا آپ کی پارٹی خوش تھی. دیکھیے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب یہ کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں ججز سے. دیکھو، ایک نیچرل فینامنا ہے. اگر ایک سائے آف ریلیف مل گیا اور لوگوں انہی ججز سے ملا جو فارغ ہیں آپ کے بیان کے مطابق. نہیں، آپ کے بیان سے پارٹی کی میں سمجھتا ہوں کہ ججز میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ قربانی دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ اس کے اوپر ہے کہ جو کمپرومائز کر لیتے ہیں اس کے اوپر پریشر ہے. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جوڈیشری کے ساتھ ہیں. ہم اس جوڈیشری کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوں گی، یعنی وہ یہ نہ دیکھے کیسر کون ہے، طلعت کون ہے، پلانا کون ہے. وہ دیکھے قانون کیا ہے، میرٹ کیا ہے، میرٹ کے مطابق فیصلے کرے. آج جو فیصلے آئے ہیں فیصل آباد والے، میں کہتا ہوں نا، یہ جتنے فیصل آباد کے تینوں فیصلے آئے ہیں، یہ جو فیصلہ آیا ہے ادھر سرگودا کا، طلعت صاحب میرٹ پہ، میڈیا پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے چلائے جائیں. اگر اس میں ایک فیصلہ بھی
قانون کے مطابق کو لے ہوئے ہیں وہاں پہ. بھوت تو نہیں تھے نا, بندے تھے, موجود تھے, ایک پروسیس کے ذریعے گزرے ہیں. اور اب تو وہ علی امین گنڈا پور نے بھی خود مانا ہوا ہے کہ ہمارے بندے تھے, غلطی ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہوا, آپ کو نہیں, ہم دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اعجاز الحق کا میں انٹرویو سن رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بتایا کہ ہمارے بندے تھے. یہ تو نا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, وہ میں ماننے کو تیار نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کون تھے, کیا تھا, کس نے کیا. ہمارا تو ایک مطالبہ بہت جنون ہے نا. ہم کہتے ہیں چلو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں, تو کوئی بیچ کا راستہ تو ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بناؤ نا, جوڈیشل کمیشن جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ججز کے اوپر, جس پہ سب کا اعتماد ہو, اور وہ جو ہے نا اپنا وہ دے سکتے ہیں, وہ کرے, وہ ہمیں غلط ثابت کرے, ہمارے خلاف جو سزا ہو. پارٹی خود کہہ رہی ہے ہمارے بندے تھے, تو جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل کمیشن ہمارا مطالبہ. وہ تو آپ کی پارٹی نہیں, ہمارے پارٹی کہہ رہے جب وہ آپ کی پارٹی مان رہی ہے کہ ہمارے پارٹی کس نے مانا ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 9 مئی دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تھا. علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ہمارے بندے تھے لیکن بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو فیصلہ جو بات گوہر نے کی ہے اس نے وضاحت کی ہے, نہیں ہوا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک فاسٹ آپریشن تھا. اس کو جو ہے نا جس طرح دکھایا گیا, وہ مجھے طلع صاحب ایک اور بات بتائے نا, انصاف کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا, اس ملک کا سب سے بڑا نام تھا, وہ انصاف کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گیا انصاف کے لیے. کیا عدالت میں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ اس کی جو توہین اور جو تضحیق اور جس طرح اس کو اٹھایا گیا کہ یہ ملک ہے کہ اس ملک کو قانون کے مطابق چلانا ہے؟ بھائی وہ آیا ہے عدالت نا, انصاف کے لیے آیا ہے. آپ ادھر قانونی طور پر اریسٹ کرو اس کو, قانونی طور پر جو قانونی راستہ ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم حکومت چلاتے ہو ڈنڈے کے اوپر, یہ نہیں ہوگا بھائی جان. دیکھیں یہ آپ کیا ہوگا 9 مئی دوبارہ کریں گے کیا؟ نہیں, 9 مہینہ ہوگا. عمران خان ریکارڈ پہ ہے, اسد قیصر صاحب یہ کہتے ہوئے کہ جب مجھے اس طرح گرفتار کریں گے تو رد عمل آئے گا, اور لوگ اگر جی ایچ کیو کے سامنے نہیں جائیں گے تو کہاں پہ جائیں گے. ان کے اپنے بیانات ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو بنیاد ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. آپ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو, جو کہ پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے, جس کی ایگزسٹنس ہے بلوچستان میں, جو بلوچستان میں اس وقت آپ کو پولیٹیکل پارٹی, پاکستان لیول کی پارٹی کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو ضرورت بلوچستان میں؟ آپ کی مسلم لیگ کدھر کی پارٹی رہ گئی, آپ کی پیپل پارٹی کدھر کی پارٹی رہ گئی؟ میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کب تھی بلوچستان میں؟ جی, آپ کی جماعت کب تھی بلوچستان میں؟ ہماری جماعت اس وقت باپ کے ذریعے بنی تھی. نہیں, باپ کے ذریعے نہیں, باپ الگ پارٹی ہے. باپ کے ذریعے آپ کو اٹھان میں ایک کام کریں, نہیں طلع صاحب, نہیں اس طرح نہیں کریں. ایک کام کریں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ سروے کریں. دیکھو آپ یہاں تو بہت کافی مختلف انٹرنیشنل لیول کے وہ ہوتے ہیں نا. بلوچستان میں اس وقت بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف ہے. بلوچ ایریا میں ہمارا کمزور ہے, جو بلوچ ایریا ہے, جو پشتون بیلٹ ہے, ادھر جو ہے سب سے تبھی لیڈر آف دی اپوزیشن آپ نے نامزد کیا محمود خان اچکزئی. پارٹی آپ کی بڑی ہے بلوچستان سے, تو پشتون بیلٹ سے محمود خان اچکزئی کو اٹھایا, اسد قیصر نہیں نظر آیا. نہیں, گڈ جسٹر دے رہے ہیں, گڈ جسٹر بلوچستان کو دے رہے ہیں. اچکزئی تو پشتون ہے نا, یہ رہا بلوچ نہیں, ایسی پشتون ہے تو پشتون بلوچستان دونوں مطلب وہ ایک ساتھ رہ رہے ہیں نا, ایک ساتھ رہ رہے ہیں نا. ہم دونوں کو ساتھ, اختر مینگل بھی ہمارے ساتھ ہے نا, اس تحریک میں اختر مینگل بھی ہمارے ساتھ ہے. دیکھیے, آپ نے سوچنا ہے پاکستان کا. پاکستان جو ہے نا, آپ جب تک جو لوگوں کے کنسرن ہے, تشویش ہے, یا بلوچستان میں جو ہے نا ایک احساسی محرومی ہے, یا ہماری صوبے میں جو احساسی محرومی ہے, ایون سندھ کی انٹیریئر سندھ میں ہے. آپ کے صوبے میں کیا احساس محرومی ہے؟ پچھلے 13 سال سے آپ کی اپنی حکومت ہے, اور کیا آپ کی محرومی کس طرح؟ محرومی یہ ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کی ہماری حکومت ہے, اور یہاں اسلام آباد میں جو ہمارے جو کمٹمنٹ کی گئی تھی, جو فاٹا مرج ہو رہا تھا, تو اس کو کیا کمٹمنٹ کی تھی؟ جو سرتاج عزیز کا کمیشن تھا, اس نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 1000 بلین روپیز لگائیں گے ادھر. 1000 بلین کدھر آئے وہ کمٹمنٹ؟ آپ نے فاٹا کو مرج کیا, اس کے ساتھ اس کا جو پہلے ہمارا NFC کا شیئر تھا وہ 14%, وہی 14% ہے, حالانکہ ابھی بنتا ہے 19%. جب وہ فاٹا مرج ہوئے تو 19% بنتا ہے, ابھی تک وہ نہیں دے رہے. آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ 3% تمام صوبوں سے, ایچ اینڈ ایوری پروونس اینڈ سینٹر, یہ دیکھ 3% جو ہے نا NFC ایوارڈ میں اپنا شیئر دے گا. 1 روپیہ نہیں دیا گیا. ڈیولپمنٹ میں آنے نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو ایک فاسٹ ٹریک پہ رکھیں گے. آپ نے افغانستان کے ساتھ کاروبار بند کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں طلع صاحب, یہ جو ہمارا پورا بارڈر ہے, یہ پورا بارڈر, آپ کو پرابلم نہیں, پتہ نہیں ہے کہ یہاں جتنے بھی مسعود ہے, جتنی بھی وزیر ہے, جتنی بھی افریدی ہے, یہ ایک بارڈر کی دوسری بارڈر کے ساتھ ہے. اس کا حجرہ ادھر ہے
بس دوسری طرف ادھر سے گھستے ہیں دوسری طرف سے نکلتے ہیں. میں گیا ہوں ان گھروں کے اندر. اچھا وہ کیا ہے, آپ نے اس کا کہا کہ آپ اسمگلنگ کر رہے ہیں, اچھا اسمگلنگ نہیں کرے, بری بات ہے, نہیں ہونی چاہیے, بالکل حد ختم کرو. آپ نے دیا کیا ہے؟ آپ نے کالج دیا ہے, آپ نے اسکول دیا ہے, آپ نے روڈ دیا ہے, آپ نے جو تھوڑا بہت روزگار تھا افغانستان کے ساتھ وہ بھی بند کیا, آپ نے افغانستان کے ساتھ لڑائی شروع کی. ہم نے تشکیلیں بھیج رہے ہیں وہاں پہ, اسد قیصر صاحب خدا کا واسطہ ہے, وہ تشکیلیں بھیج رہے ہیں باجوڑ سے, مومند سے, مطلب پوری بیلٹ کو انہوں نے گرفت میں لیا ہوا ہے. صرف سمگلنگ تو نہیں ہو رہی نا, آپ کو بارڈر کھلے چاہیے بند چاہیے, پہلے تو آپ یہ فیصلہ دیکھو کرنا. دو بات ہے, ایک ہوتے ہیں اس پہ آپ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں, یہی پرابلم ہے آپ کا. دیکھیے آپ کا پہلے سے تاریخی طور پر ہسٹوریکل آپ کا ایک ہے غلام خان پہ کاروبار کا جو بزنس کا ہے, ایک آپ کا انگور اڈا پہ ہے, ایک آپ کا خرلاچی پہ ہے, ایک آپ کا ترخم پہ ہے, بلوچستان میں جو ہے نا ادھر چمن میں ہے, یہاں مختلف جگہوں پہ. آپ جو روٹین آپ کی کاروباری کوریڈور ہے اس کو کھولے, اس کو روزگار کے لیے کھولے, اس کو امید دے, ہوپ دے. اگر آپ اس کو امید نہیں دیں گے, روزگار نہیں دیں گے, وہ کیا دیکھیں مجھے بتاؤ نا, یہ اگر دہشت گرد جو ہے یہ نا امید بزنس مین ہے. نہیں میں یہ نہیں کہتا, دیکھو جو عام نوجوان اس کے ساتھ مل رہے ہیں, یہ جو آپ کے بارڈر پہ تو فورسز ہے نا, کیوں نہیں فورس جو بارڈر مینیج کو مزید مضبوط سامری جادوگر تو نہیں ہے, فورس ہے, اس نے اتنا لمبا بارڈر مینیج کرنا ہے. میکسیکو امریکہ کا بارڈر فلیٹ ہے, وہ ان سے مینیج نہیں ہوتا. بہت جوان بھی شہید ہوتے ہیں نا, اس طرح نہ کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرابلم کا حصہ ہے. نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج ہماری ہے, یہ فوج یہ جو جوان مر رہے ہیں میرے بچے ہیں, میرے بھائی ہیں. آپ نے کلیئرلی کہا ہے, کئی مرتبہ کہا ہے, میں اس پہ کوئی کنفیوز نہیں ہوں, اور نہ میں اس پہ میں کسی کی اس میں خوشامد بھی نہیں کر رہا. میرے فیملی, میرے بچے, میرے سٹوڈنٹس وہ کالج میں اس وقت کوئی آرمی میں آفیسرز ہیں, کوئی جوان کر رہے ہیں, بھائی یہ میری فوج ہے. پالیسی کو بنانے کے لیے آپ نے ریئلسٹک ہونا پڑے گا. میں ایک سے اور بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اور طرف چلے گئے, میں جلدی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے پختون ہے نا, یہ ہم مارکیٹ سے بہت دور ہیں. دیکھو مارکیٹ وہی ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہوتا ہے, یعنی آپ کی جو بندرگاہ ہے جو آپ کی وہ ہے وہ کراچی میں سب سے قریب. آپ کو پتا ہے پشتون کراچی جو ہے سب سے بڑا پشتون سٹی ہے. یس آف کورس, آپ تو بالکل بندرگاہ کے اوپر بیٹھے ہو. آف کورس, لیکن اگر میں پشاور میں انڈسٹری بناؤں گا, میں پشاور میں, تو مجھے را مٹیریل آئے گا, میں کہیں اور سے بناؤں گا, کتنا اس پہ ٹرانسپورٹ لگے گا. تو کیا میرا پشاور کا مقابلہ کر سکتے ہیں کراچی کا؟ کیا لاہور کا کر سکتے؟ لاہور ایک بڑا مارکیٹ ہے. آپ نے ہماری نئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈنی ہے. ہم نے اپنے وقت میں کیا ہم نے اپنے وقت میں افغانستان کے ساتھ کاروبار کو بڑھوا دیا. ہم نے جو ہے نا انگور سیٹل ڈاؤن کروایا یہاں پہ. اچھا وہ ہم نے اس کے جو ترخم ہے, ترخم کے اوپر طالبان کو نہیں بلوایا تھا آپ نے؟ نو دیکھو اس کو مکس نہ کرے. ایک کام کرے نا, آپ تو ریسرچ سمجھتے ہیں نا, ریسرچ جانتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں. ایک کام کرے, اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کو ادھر چیلنج کرتا ہوں, اگر میں غلط ہوا تو میں اپنی سیٹ سے استعفا دوں گا. جو فائنل ڈیسیجن ہوا طالبان کو پاکستان میں لانے کے لیے, سب جماعت نے سائن کیا. نو سر بالکل غلط. یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, پی ڈی ایم کی کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا, اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, اس میں اس کو اپروو کیا. رانا ثناء اللہ بھی اس پی ٹی میں بیٹھا تھا, سارے بیٹھے تھے, سارے منٹس پہ سب کچھ موجود ہے. جو فائنل ڈیسیجن تھا یہ پی ڈی ایم حکومت. آپ کے زمانے میں جنرل باجوہ نے بیک گراؤنڈ بریفنگ کے اندر آپ لوگوں سے پالیسی اپروول نہیں لی تھی, انہوں نے, آپ نے کنونس نہیں تھے کہ طالبان کو نہیں آنا چاہیے. آپ سب نے اپروو کیا تھا. نو ہمارے وقت میں بریفنگ ہوئی, ہمارے وقت میں تمام پولیٹیکل پارٹیز فیصلہ وہیں پہ ہوا تھا. نو سر, دو ڈیسیجن. انہوں نے صرف بریفنگ دی. فیصلے ادھر ہوتے ہیں, فیصلے وہ تو بریفنگ دیتے ہیں نا, وہ اپنا پروپوزل دیتے ہیں. فیصلہ نہیں ہوا. اس میں صرف انہوں نے بریفنگ دی, اپنی پروپوزل دی. پھر اس کے بعد تو ہماری حکومت ختم ہو گئی, ہماری تو حکومت رہی نہیں. وہ اس کے بعد جو کیبنٹ آئے, اس کیبنٹ نے اس فیصلے کو اپروو کیا. اس کے بارے میں اگر آپ لمبی بات کریں گے, آپ کے پاس ٹائم چھوٹا ہے, تو وہ لمبی بات کریں گے, تو وہ جو پروپوزل تھا وہ میں اس کی پر بات کروں. مختصر یہ ہے, آپ نے ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے. یہاں اگر آپ اس طرح شیم ڈیموکریسی زبردستی ڈنڈے سے چلائیں گے, یہ ملک نہیں چلے گا. ملک کو چلاؤ قانون اور آئین کے مطابق. سب کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب ادارے ہم سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں, میں الیکشن کمیشن کو تو نہیں کہہ رہے نا. نہیں, میں الیکشن کمیشن میں اس کو کہتا ہوں جو سمجھنا چاہتے اس کے پاس پاور ہے. میں کہتا ہوں
میں سمجھتا ہوں کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن سے میرا کیا مطلب ہے؟ پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ جو صحیح عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو، جوڈیشری جو ہے نا اپنا میرٹ کے مطابق، انصاف کے مطابق ایک آزاد عدلیہ ہو، کوئی اس کے اوپر، اور سویلین سپریمیسی ہو. میں یہ کہتا ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس ملک کے اتھارٹی کو کہتا ہوں، جس کے پاس اختیار ہے، میں اس کو کہتا ہوں. میں تمام پارلیمنٹیرین کو کہتا ہوں، میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہتا ہوں. اس کو تو آفیشیل اکاؤنٹ آپ کا ہر روز گالیاں دے رہا ہوتا ہے. میں اس کی میں اس کو چلا نہیں سکتے، آپ کو پڑھا رہا، آپ دیکھ. نہیں، میں اس کی فیور میں نہیں ہوں، اور میں اس قسم کی چیزوں کو سپورٹ کرتا ہوں. جی کون چلاتا ہے اکاؤنٹ صاحب؟ کون چلاتا ہے؟ نہیں، میں اس کے بارے میں زیادہ، چونکہ ہم آپ کی بات سمجھتے ہیں، ایڈریس آپ نے کر دیا، نقطہ بھی آپ کا ٹھیک ہے، ایٹولی میں سے اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن گالم گلوچ اور بات چیت ساتھ نہیں چل سکتی. یہ آپ کو پھر بند کرنا ہوگا. نہیں، میں اس میں یہ بات کرتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم گالم گلوچ کی بالکل حق میں نہیں ہیں. جو کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں. آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ ہے؟ نہیں، اگر کوئی بھی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ مناسب. عمران خان کی بہن کرتی ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں اس کی. دیکھو آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا نے یہ تو تارڑ نے بھی کیا، ادھر جو ہے نا اس کے لا منسٹر نے بھی اس دن تقریر کی پارلیمنٹ میں کہ ہم ایون پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا بھی شکر گزار ہیں کہ جس طرح اس جنگ میں انہوں نے سپورٹ کیا. آپ یہ کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے لوگوں کو کنورٹ کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ ہماری زبردستی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کے حوالے سے. میں نے ہمیشہ یہ بات کی، اور میں چاہوں گا کہ آپ مزید یہ بات کریں. اور آپ نے دیکھا جب علیمہ کا بیٹا پکڑا گیا تو میں نے اس کو ٹویٹ کیا. میں تو ریکارڈ کے اوپر ہوں، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا. اچھا، آپ بالکل آخر میں تو ڈائلاگ آپ نے پھر اس حکومت سے نہیں کرنا. دیکھیں، بالکل اس حکومت سے ہم نہیں کریں گے. ہم ڈائلاگ کا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ڈائلاگ کے بارے میں ہم ایک گریٹر پراسپیکٹو پہ بات کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ قومی ایجنڈے پہ. قومی ایجنڈا کیا ہے؟ قومی ایجنڈا ہے رول آف لا، قومی ایجنڈا ہے فیئر اینڈ فری الیکشن، قومی ایجنڈا ہے امن و امان کا مسئلہ، قومی ایجنڈا ہے جس طرح یہاں اکانومی کی اور جو اس کے اوپر مطلب جو مین پاکستان کو بڑے چیلنجز ہے، اس سب پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے، یہ چلے گا یا آئین کے مطابق چلے گا. اب یہ ہائبرڈ ہے، پہلے ون پیج تھا، نام اس کو تبدیل کریں پھر آپ کو قابل قبول ہو جائے گا کیا؟ جو بھی ہے غلط تھا، ہم نے غلط کیا. جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنا چاہیے. ڈائلاگ